نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کا دانا کھانا، اس بارے میں ایک کہتا ہے کہ امکان خطا نہیں، دوسرا کہتا ہے امکان خطا ہے، اور دانا تو کھایا گیا ہے ماضی میں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ صرف امکان ہی ہے، وقوع کوئی نہیں ہوا؟ جب اس چیز کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے اس کو امکان خطا کے تعبیر کیا جا رہا ہے اللہ کے عظیم پیغمبر کے اس فعل سے جو واقع میں پایا گیا ہے، تو اصول کے مطابق یہاں محض امکان وہ امکان ہی نہیں ہوگا، بلکہ جب ماضی کے خاص معین قضیے میں بات ہو رہی ہے تو پھر وہ وقوع میں ہوگا، کیونکہ وہ تو دانا کھایا گیا ہے جس کے لحاظ سے۔ ایسے ہی یہاں بھی وہ مطالبہ ماضی میں کیا گیا تھا اور اس کے لحاظ سے روافض کہہ رہے تھے کہ امکان خطا نہیں ہے، اور پیر صاحب نے کہا نہیں امکان خطا ہے۔ تو اب اس کے لحاظ سے جس طرح وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے لحاظ سے گفتگو ہوئی، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پر قیاس کرنا پڑے گا اور دوسرا کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہم نے اقتباس پیش کیا اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہم نے مختصر تشریح کی۔ اس وقت جو میں اس بات کی مزید تشریح اپنے تیسرے مطالبہ میں کروں گا، ہمارا ان مقتدر اداروں سے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، مخالف فرقہ کے جن ذاکروں اور لیڈروں کی وہ مبینہ گستاخیاں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے، اور ان کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، ان لوگوں کے خلاف فی الفور 295C کے تحت کارروائی کی جائے۔ وہ زندہ ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ دن رات مزید گستاخیاں کر رہے ہیں، اور وہ گستاخیاں اللہ کی شان میں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان میں کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کر رہے ہیں، اولیاء امت کی شان میں کر رہے ہیں۔ لہذا اوریجنل گستاخیاں جہاں پائی گئی ہیں، ادھر سے کیوں آنکھ بند ہے، ادھر سے کیوں کان بند ہیں؟ اور اس لحاظ سے کیا اسمبلی میں کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں، کسی صوبائی اسمبلی میں یا کشمیر میں یا قومی اسمبلی میں، کہ جو اپنے رب کی توہین پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو ختم نبوت پر حملہ ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو روزانہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ افسوس ہے کہ جہاں توہین نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، وہاں یہ قراردادیں منظور کر رہے ہیں، اور جہاں اتنے بڑے حملے ہیں اسلام اور دین پر، وہاں بالکل سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ، سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر ناصر حسین کی طرف سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا کے بارے میں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب بولا گیا، اور وہ غیر ارادی نہیں تھا، میرے پاس دلیلیں ہیں، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ 12 اماموں کے بارے میں جو معصومیت کا عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ اس درجے سے بڑا درجہ ہے جو ہمارے نزدیک نبیوں کا ہے، یعنی مقام نبوت سے اونچا ان کے ہاں مقام معصومیت ہے۔ اس واسطے وہ معصوم سے خطا اجتہادی کا امکان بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب ام الانبیاء اور ام الائمہ یہ وہ آپس میں مترادف سمجھتے ہیں، عمومی طور پر ام الائمہ بولتے ہیں کہ 12 اماموں کی امی جان، اور اسی کا مترادف وہ اپنی نجی محفلوں میں ام الانبیاء بولتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق ان کے کسی سکالر نے
اس وزیر کو یہ لکھ کے دیا یا اس نے خود لکھا؟ اب کتنے مراحل ہیں؟ سب سے پہلے وہ قرارداد قلم سے لکھی گئی، پھر اس کو کمپوز کیا گیا، پھر اس کو پڑھا گیا، اس کی پروف ریڈنگ کی گئی، پھر وہ کمیٹی سندھ اسمبلی کی کہ جس نے وہ فائنل کرنی تھی کہ کیا ایوان میں یہ پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، انہوں نے فائنل کی، انہوں نے دستخط کیے۔ اس کے بعد پھر اس وزیر نے یقیناً پیش کرنے سے پہلے مطالعہ تو کیا ہوگا کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس نے پیش کی، اور پھر ام الانبیاء صرف عربی میں نہیں اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا۔ تو اب کون کہتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہوا؟ یہ تو ایک تسلسل ہے ارادے کا۔ تو اس بنیاد پر یہاں جو صورتحال ہے اس میں یہ مقتدر اداروں سے کہہ رہا ہوں، اس وقت پورے ملک میں جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری قرار دیا گیا اور ایک تاریخی کارنامہ اسمبلیوں نے سر انجام دیا، میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تم قادیانیوں کا رستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی مانے اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کی ولادت اشارتاً کنایتاً اور اب صراحتاً اس کا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے ایوانوں کے اندر۔ اسمبلی کے ریکارڈ سے اگر یہی جملہ نکال کر قادیانی کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے تو صرف ایک مانا، یہ تو 12 مان رہے ہیں، ہمیں تم کہاں سے کہاں لے گئے ہو اور ان کو تم پوچھ ہی نہیں رہے، تو پھر کتنا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر اس وزیر کو یوں کلیئر کر دینا کہ دنیا دار تھا، پتہ نہیں تھا، اس نے یہ بول دیا، نہیں، یہ ارادہ کی دلیلیں ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ایک فرقے کے نظریے کا تسلسل ہے۔ تو اس بنیاد پر سب سے پہلے اس وزیر کو وزارت سے فارغ کیا جائے، اس کے بعد وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اس کے بعد یہ تفتیش کی جائے کہ یہ لفظ لکھے کس نے تھے، پھر کمپوز کس نے کیے تھے، پروف ریڈنگ کس نے کی تھی، اس کمیٹی میں کون کون تھے جنہوں نے اس کو پاس کر کے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے دیا تھا، اور پھر یہ پیش کرنے والا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے منظور کی۔ اسمبلیوں میں کیا مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جہاں گستاخی ہوئی نہیں وہاں سب نے حمایت کر دی ہے قرارداد کی، پوچھے ہی نہیں کہ ایک بات ہے کیا، سنے ہی نہیں، تفتیش ہی نہیں کی، اور اتنا بڑا الزام جو زنا سے کہیں بڑا الزام ہے وہ لگا دیا کسی پر۔ تو زنا کا جھوٹا الزام پاک دامن بندے پہ کوئی لگائے تو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ تو یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جہاں بولنا فرض تھا اور جہاں سکوت اور حمایت کفر تھی، وہاں تو انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر سب کچھ، یعنی وہ وہاں بولے ہی نہیں کہ یہ لفظ ناجائز ہے، سننے والے گناہگار ہو رہے ہیں، اگر سننے والے سن کے قبول کر رہے ہیں تو کفر ہو جائے گا۔ وہاں تو کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوا نہیں بولا، پتہ نہیں اس کا اس وقت خیال کہاں تھا جو دین تخت پہ لانے والے ہیں، وہاں کوئی بولا ہی نہیں، اور یہاں آسمان سر پہ اٹھایا ہے اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس بنیاد پر ختم نبوت کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وزیر کا معاملہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ، جس طرح کے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تحفظ کے سلسلہ میں مسئلہ باغ فدق اور آیت تطہیر کے ضمن میں بندہ نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کیا،
اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہی تشریح کی، جس پر میں 24 گھنٹے مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، ان کے الفاظ کی تشریح کی، ان کے عقیدے کے مطابق۔ کچھ شر پسند عناصر نے میری گفتگو کے 2 جملے لیے، ما قبل بھی کاٹ دیا، ما بعد بھی کاٹ دیا، اور صرف کاٹ کے ہی نہیں، اسے خود توہین کہہ کر کہ یہ توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سیدہ کو کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو سیدہ کو معاذ اللہ خطا کار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے خطاوار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے غیر صدیقہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے دھندا کیا خیانت کا، یہ چھوٹے مجرم نہیں ہیں، حکومت ہم نام دیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں، ثبوت موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے اول آخر کاٹ کے صحیح بات کو غلط رنگ دیا، اور پھر کچھ لفظ وہ گڑے کہ جو اس گفتگو میں بھی نہیں تھے۔ مثلا لاہور میں جو FIR کٹوائی گئی، اس میں میرا جرم یہ بتایا گیا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ صدیقہ نہیں مانتا۔ تو ہم نے تو آج تک، آج کی سانس تک یہ تصور بھی کبھی نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صدیقہ ہونے کی نفی کی جائے، یہ سوچا بھی نہیں۔ ہم تو ان کو معصومہ نہیں مانتے کہ معصوم صرف نبی ہیں، تو انہوں نے ساتھ صدیقہ بھی اٹیچ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ پہلے درجے میں بھی خطا کا لفظ نہ بولا جائے، دوسرے میں بھی نہ بولا جائے، تیسرے میں بھی مطلقاً نہ بولا جائے۔ ہر مرحلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج کی گھڑی تک، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تیسرے مرحلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نامناسب الفاظ بھی بولنا مناسب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ ویسے تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی رب ذوالجلال کی صفتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے اللہ کا آور نہیں، یعنی کانا نہیں، حالانکہ نہیں کہہ کے سلب کیا ہے، نفی کی ہے عیب کی، مگر پھر بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا جب رب کی اتنی ثبوتی شانیں ہیں، رحیم، کریم، ستار، غفار، حلیم، علیم، قدیر، تو پھر کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ آور نہیں، وہ کانا نہیں؟ مگر یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور اب بولنا اس کا کوئی نامناسب نہیں ہے۔ کیوں بولے؟ دجال کا رد کرتے ہوئے، اور رد میں جو مقابل کے لفظ ہیں اسی سے ہی رد کیا جاتا ہے، اسی سے جو ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو معصومہ تھیں، غلطی نہیں کر سکتی تھیں، خطا نہیں کر سکتی تھیں، وہ تو ناجائز کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھیں، انہیں بولنا پڑا جواب میں، تو وہاں سرکار دجال کا رد کر رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور وان اللہ لیس بیاور، کہ دجال تو کانا ہے اور اللہ آور یعنی کانا نہیں ہے۔ اب وہی لفظ جو ویسے نامناسب تھا اب بولنا ضروری ہوا، چونکہ مقابل کے لحاظ سے یہ اب بولنے بغیر مکمل رد نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر پہرا دینے کے لیے ہم نے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا وہ جو دلیل دے کر جواب دینے والا اقتباس تھا اس کا ذکر کیا۔ جب یہ ذکر کیا تو صحرا میں نہیں، حجرے میں اکیلے بیٹھ کے نہیں، یہ مجمع عام میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں، جبکہ سٹیج پر 40 سے زیادہ علماء و مشائخ تھے، جن میں سادات بھی تھے، پیران طریقت بھی تھے، جن میں شیوخ الحدیث بھی تھے، جن میں مفتیان کرام بھی تھے، اور سینکڑوں لوگ مجمع میں بھی تھے، اور مجمع میں مخالف فرقے کے لوگ بھی بیٹھے تھے،
اگر اس جملے میں تھوڑی سی